دونوں گاڑیاں سفید خیمے کے پاس پہنچ گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیمے کا دروازہ غالباً اندر سے ڈوریوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ جو کوئی بھی تھا اس بڑے خیمے کے اندر تھا۔ کنور مہتاب علی نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ خیمے کے عقب میں ایک لمبی سی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ غالباً چھوٹے سائز کا ٹرک ہی تھا جس کے پچھلے حصے کو مکمل طور پر کور کر لیا گیا تھا۔ اگر اسی بڑے ٹرک کے اندر کھڑکیاں وغیرہ نکال لی جاتی تو چند افراد کے لیے یہ ایک بہترین رہائش گاہ ہو سکتی تھی، بالکل کسی بڑے ٹرالر کی طرح۔ سر ہدایت اللہ، لارک اینجلو اور مائیکل بائر وغیرہ بھی نیچے اتر آئے۔ پھر کنور مہتاب علی نے زور سے آواز لگائی، کوئی ہے؟ کیا اس خیمے کے اندر کوئی ہے؟ دوسری آواز پر خیمے کے اندر کچھ کھڑبڑاہٹیں سنائی دی اور اس کے بعد اس کا دروازہ اوپر کی جانب سمٹنے لگا۔ پھر جو شخصیت خیمے کے دروازے پر نظر آئی اسے دیکھ کر کنور مہتاب علی بری طرح چونک پڑا تھا۔ بوڑھے جیمز پیرے کو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ جیمز پیرے ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ آگے بڑھایا اور اس کے عقب میں دوسرا بوڑھا نکل آیا، پھر باقی تمام بھی۔ آٹھوں بوڑھے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جیمز پیرے نے اب بھی منہ سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے سر ہدایت اللہ وغیرہ نے بھی ان بوڑھوں کو پہچان لیا تھا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر جیمز پیرے نے کہا، آہا، ہمارے شناسا، ہمارے وہ دوست جنہوں نے ہمیں بوڑھا اور ناکارہ سمجھ کر اپنی ہمنشینی کے قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ وہاں کی بات تھی۔ صحرائے اعظم کے اس علاقے میں ہم ان شناساؤں کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ مسٹر جیمز پیرے، آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ کنور مہتاب علی نے سوچے سمجھے بغیر کہا اور جیمز پیرے مسکراتی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا، پھر بولا، ہمارے دوست کا خیال تھا کہ ہم مرکب جائیں گے، بھلا ہم جیسے ناتواں لوگ یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ خیر، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگ خیریت سے تو ہیں؟ غالباً ادھر سے گزر رہے ہوں گے، ہم نظر آ گئے۔ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں اور اپنے مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اور بھی تو کچھ لوگ ہیں، اگر مناسب سمجھے تو ہمارے ساتھ قہوے کی ایک ایک پیالی پی لیں۔ شکریہ مسٹر جیمز پیرے، میں اس دعوت سے انکار نہیں کروں گا، کنور مہتاب علی نے کہا اور جیمز پیرے اپنے ایک ساتھی سے بولا، اتنا عمدہ قہوہ پلاؤ ہمارے دوستوں کو کہ کم از کم اس کے حوالے سے یہ ہمیں زندگی بھر یاد رکھے۔ جیمز پیرے کا وہ ساتھی ٹرک کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ریٹا ہاروے، سردار خان اور شمسا بھی نیچے اتر آئے۔ اچانک ہی کنور مہتاب علی نے کہا، مسٹر جیمز پیرے، ہمارے ساتھ ایک بیمار شخص بھی ہے، زرد مکھیوں نے اسے زرد بخار میں مبتلا کر دیا ہے۔ جیمز پیرے آہستہ سے ہنسا اور بولا، کوئی اہم بات نہیں، میرے دیے ہوئے دوا کے ایک ڈوز سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا ڈوز جو 2.5 گھنٹے کے بعد دیا جائے گا اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا۔ کہاں ہے وہ؟ مگر ٹھہرو، اس کے لیے میں دوائی لے لوں۔ جیمز پیرے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی ٹرک کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا ساتھی گیا تھا۔ باقی بوڑھے بھی منتشر ہو گئے تھے۔ ریٹا ہاروے نے مائیکل بائر کے کان میں کہا، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کسی مشکل کا شکار ہو جائیں۔ اس مہم جوئی کے دوران ہمارے لیے مشکلات کے علاوہ اور ہے بھی کیا؟ کنور مہتاب علی نے خاموش کھڑا ہوا تھا۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر رہے ہیں اور جیمز پیرے یونانی ادویات کا ماہر ہے، اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ زرد بخار کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا اور اس نے صرف 2 خوراکوں میں زرد بخار کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہے۔ ویسے کنور مہتاب علی، نہ جانے کیوں مجھے یہ لوگ اس وقت بھی مشکوک محسوس ہوئے تھے اور اب بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ ہمیں مستعد رہنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جیمز پیرے کیا کرتا ہے۔ جو دعا وہ اس نوجوان کو دے گا کہیں وہ زہر قاتل نہ ہو۔ ایک بیمار آدمی کو قتل کر کے اسے کیا حاصل ہوگا خدا جانے۔ سر ہدایت اللہ نے کہا۔ جیمز پیرے ہاتھ میں ایک باکس لے واپس آ گیا اور بولا، ہاں، مجھے بیمار کے پاس لے چلو۔ کنور مہتاب علی نے اسے لینڈ روور میں آنے کا اشارہ کیا اور جیمز پیرے لینڈ روور میں داخل ہو گیا۔ فیروز اسی عالم میں بے سود پڑا ہوا تھا۔ جیمز پیرے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کنور مہتاب علی کو فیروز کی کیفیت دیکھ کر سخت دکھ ہو رہا تھا۔ جیمز پیرے نے فیروز کی آنکھوں کے پوٹے پھیر کر دیکھے اور اپنا باکس کھولنے لگا۔ باکس میں سے اس نے چند شیشے نکالے جن میں رقیق سیال بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک خالی شیشی میں ان شیشوں میں سے چند قطرے ٹپکائے اور پھر ایک ڈراپر نکال لیا۔ جس شیشی میں اس نے دواؤں کا یہ مکسر تیار کیا تھا، ڈراپر اس میں ڈال کر اس نے یہ پوری دوا ڈراپر میں کھینچ لی اور پھر کنور مہتاب علی سے بولا، ممکن ہے اس کے دانت بھینچے ہوئے ہوں، بلکہ اسی کے امکانات ہیں۔ تم اس کا منہ کھولنا، دانتوں کے نیچے چند لمحات کے ربڑ کا ٹکڑا ٹکا دینا، براہ کرم کوشش کرو۔ اور کنور مہتاب علی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ در حقیقت فیروز کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر بھینچے ہوئے تھے۔ کنور مہتاب علی کو اس کے دانت کھولنے میں کافی مشکل پیش آئی،
لیکن تھوڑی سی درد پیدا کر کے وہ اس میں ربڑ کا ٹکڑا پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ فیروز کے جسم میں ہلکی کسمساہٹ پیدا ہوئی تھی۔ جیمس پیرے نے ڈراپر میں سے دوا فیروز کے حلق میں انڈیل دی اور پھر ربڑ کا ٹکڑا نکال لیا گیا۔ جیمس پیرے نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، 2 گھنٹے اگر تم اس کے پاس نہ بھی آؤ تو کوئی حرج نہیں، اسے اسی طرح پڑا رہنے دو۔ کیا اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے مسٹر جیمس پیرے؟ لاحق تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کا خون کتنی برق رفتاری سے پانی میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ ہاں اگر 6 گھنٹے مزید گزر جاتے تو پھر اس کے بدن میں خون کی جگہ پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یلو ڈوگس بڑی اعلیٰ صفات کی حامل ہوتی ہیں۔ باہر آ جاؤ، میرا ساتھی قہوہ تیار کر چکا ہوگا۔ کنور مہتاب علی جب جیمس پیرے کے ساتھ لینڈ روور سے باہر آئے تو خیمے کے سامنے خوبصورت فولڈنگ سٹول بچھا دیے گئے تھے اور تمام افراد ان سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیمس پیرے کا ساتھی ایلومینیم سے بنی ہوئی ایک کتری لیے ہوئے موجود تھا اور تمام لوگوں میں مگ تقسیم کر رہا تھا۔ کنور مہتاب علی اور جیمس پیرے کے بیٹھنے کے لیے بھی سٹول موجود تھے، چنانچہ وہ بھی بیٹھ گئے۔ مگوں میں گاڑھا اور بھورا سیال انڈیل دیا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ جیمس پیرے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو دوستو اب یہ زہر پی جاؤ۔ میں اس زہر کے ذریعے تم لوگوں کو قتل کر کے تمہاری ان املاک پر قبضہ پانا چاہتا ہوں جو 2 لینڈ روور اور نہ جانے کون سے سامان پر مشتمل ہے۔ میرا خیال ہے مجھے کافی منافع حاصل ہوگا۔ چلو شروع کرو۔ ارے ہاں مسٹر ٹام، کیا تم نے اپنے لیے الگ قہوہ تیار کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قہوے کی پیالیاں بدل گئی ہوں اور ہم انہیں ہلاک کرنے کی کوشش میں خود ہی موت کی آغوش میں جا سوئیں۔ جواب میں وہ شخص جسے مسٹر ٹام کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ہنسنے لگا اور بولا، کیا ہم نے اس سے پہلے کبھی مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے مسٹر جیمس پیرے؟ انسان کی نیت بدلنے میں بھلا کتنا وقت لگتا ہے؟ جیمس پیرے نے اپنے مگ میں سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے پہلے سر ہدایت اللہ نے مگ میں سے قہوے کا گھونٹ لیا۔ اسے ایک عجیب و غریب چیز کہا جا سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ تھا اور ایک بڑی دلکش بو اس میں سے اٹھ رہی تھی۔ سر ہدایت اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا، پھر سبھی نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ مائیکل بائے بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، مسٹر جیمس پیرے، یہ آب حیات کہاں سے دریافت کیا ہے آپ نے؟ جیمس پیرے کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کہا، یہ سوال کر کے میرے زخموں پر نم کاشی نہ کرو مائی ڈیئر۔ میں نے ان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ میں نہ تو کوئی جرم پیشہ انسان ہوں، نہ ہی کسی خزانے کی تلاش میں سرگرداں۔ ہاں اگر تم لوگ اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کر خزانے کا تعین کر سکو تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس خزانے کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں وہ تمہارے ان سفید چمکدار اور سنہرے ٹکڑوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ انسانیت کی بقا کی تلاش میں ہم بوڑھے لوگ صرف اس لیے تم لوگوں کے ساتھ چاہتے تھے کہ ہمارے قوا کمزور ہیں، طاقتور ساتھیوں کا ساتھ مل جائے تو ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ ہم تمہارے کسی مسئلے میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن تم نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ بہرحال اس قہوے کی بات کرتے ہو نا تو سنو، اس کا ایک ایک گھونٹ زندگی بخش ہے۔ اگر ان جنگلوں میں تم اس کا استعمال جاری رکھو تو 4 دن سفر کے باوجود اس کی ایک پیالی پینے کے بعد جو توانائی اپنے جسموں میں محسوس کرو گے اس کا بدل تلاش نہیں کر سکتے تم لوگ۔ میں اسے آب حیات کہنے میں حق و جانب ہوں۔ اگر تنگ دل نہیں ہوتا تو ایک ایک قہوہ پیالی پینے کے بعد مجھے اپنے تاثرات سے آگاہ کر دینا۔ یہ قہوہ میری دریافت ہے، چند جڑی بوٹیوں کا مرکب اور ایسی لاتعداد چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ لوگ جیمس پیرے کے الفاظ سے متاثر نظر آنے لگے۔ اس کی کسی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ جیمس نے کہا، تم لوگ خاصی مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ اپنے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک اپنے تجربات کی بنا پر خود کو محفوظ رکھنا مؤثر کر پائے ہیں، ورنہ حادثات کے شکار ہو گئے تھے۔ بہرحال ہم زیادہ دور تک سفر نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جسموں میں اتنی زندگی نہیں ہے۔ ہم اپنے تجربات کر رہے ہیں اور اگر ہمیں تھوڑی بہت کامیابی بھی حاصل ہو گئی تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتا دینا، حالانکہ ہم تمہاری میت چاہتے تھے، لیکن خیر۔ جیمس پیرے کے ان الفاظ پر ان میں سے ہر شخص کے دل میں شرمندگی کے آثار ابھر آئے، لیکن ان میں سے کوئی کسی طرح کی پیشکش نہیں کر سکتا تھا جب تک دوسرے سے مشورہ نہ کرتے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر کنور مہتاب علی نے آہستہ سے کہا، میں خلوص دل سے آپ کے موقف کو تسلیم کرتا ہوں مسٹر پیرے، لیکن بس کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ جس بھی بنا پر میں آپ سے تعاون نہ کر سکا۔ یقین کرو میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اور اب میں اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ آپ میں سے کسی کو مزید قہوہ درکار ہو تو بے تکلفی سے طلب کر لے، اس نے کافی تعداد میں بنایا ہے۔ پیرے کے ساتھی ٹام نے کہا، یہ نایاب چیز تو ایسی ہے مسٹر ٹام کے اس کے بارے میں انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لارک اینجلو نے کہا اور جلدی سے اپنا مگ
पूरा हलक में उंडेल लिया। इसकी हरकत पर सभी मुस्कुरा पड़े थे। टॉम ने केतली से मजीद कहवा उंडेल दिया। सभी अपने अपने मग बढ़ा दिए और मजीद कहवा लिया था। कुछ देर के बाद जेम्स पैरे ने कहा, तुम लोग अब यकीनन यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहते हो, लेकिन मेरी राय है कि कुछ घंटे हमारे साथ काम करो ताकि जर्द बुखार के मरीज को दूसरा डोज दिया जा सके। ओ मिस्टर पेरे, हम इसके जितना वक्त दरकार हो रुक सकते हैं। आखिर एक जिंदगी का सवाल है। कंवर मेहताब अली ने जल्दी से कहा ताकि कोई इससे पहले ना बोल सके। गुड, ये मुनासिब है, जेम्स पेरे ने कहा। कोई कुछ ना बोला। तब जेम्स पेरे ने कहा, आप लोग आराम से बैठे घूमे फिरे, या यहाँ बैठना चाहे तो शौक से बैठे, हमें एतराज नहीं। शुक्रिया मिस्टर पेरे, कंवर मेहताब अली ने कहा। तुम अगर चाहो तो बच्ची को लेकर दूसरी गाड़ी में चले जाओ या आसपास आराम करो। मिस्टर जेम्स पेरे ने कहा है, ये जगह खतरनाक है, ये अफ्रीका है। पेरे बोला, मेरा मतलब है आसपास दरिंदे हैं। बेशक है, पेरे ने जवाब दिया। ठीक है शमशा, तुम गाड़ी में ही चली जाओ। शमशा और सरदार खान उठ गए। हमने आपको डिस्टर्ब किया है मिस्टर पेरे, सर हदायतुल्लाह ने कहा। यह मुहज्जब दुनिया से बहुत दूर की जगह है। मेरे ख्याल में इस दुनिया की बातें यूं ही रहने दो। मैं समझा नहीं। तसन्नो तकल्लुफ बेमकसद बातें। तुम लोग किसी प्रोग्राम से यहाँ नहीं आए थे। मेरे ख्याल में खैमा देखकर चले आए होगे। यहाँ इत्तेफाक से हम मिल गए। बस इसी से डिस्टर्ब होने या ना होने की गुंजाइश कहाँ से निकलती है। तुम्हारे आने से हमें खुशी हुई, थोड़ा बहुत तुम्हारी जुबान से मजीद खुशी हुई, और बस। आप अच्छे इंसान हैं। शायद अगर आप हमारी फजूल बातों से परेशान न हो रहे हैं तो और बातें करें। कहो क्या कहना चाहते हो। आपका ये दौरा कितना तवील है। 70 दिन तवील, जेम्स पेरे ने अजीब सा जवाब दिया। 70 दिन, माइकल बायर बोला। हाँ, 71वां दिन। हम जहां भी होंगे वहां से वापसी का सफर शुरू कर देंगे। वाह, इसकी कोई खास वजह। ये वाकई फजूल सवाल है और इससे जाहिर होता है कि तुम कोई अहम बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें काम करने की इजाजत दो। जेम्स पेरे अपनी जगह से उठ गया। माइकल बायर झींप सा गया। जेम्स पेरे रुककर बोला, असल में इस वक्त भी हम कुछ काम कर रहे थे। सॉरी मिस्टर पेरे, कंवर मेहताब अली बोला। तमाम बूढ़े खेमे में चले गए। खेमे के दरवाजे की डोरियां अंदर से बांध ली गई थी। गुड, अब उठो, लार्क एंजेलो हंसकर बोला, और सब अपनी जगह से उठ गए। उसूली तौर पर अब हमें यहाँ से फौरन रफू चक्कर हो जाना चाहिए। ये बूढ़े मुझे बहुत पुरस्कार लग रहे हैं, रीटा हॉर्वे ने कहा। वैसे भी अब यहाँ रुकने का क्या जवाज है। जवाज है, कंवर मेहताब अली ने कहा, और सब चौंकरी से देखने लगे। मैं समझी नहीं मिस्टर मेहताब अली, रीटा हॉर्वे बोली। आप जर्द बुखार के उस मरीज को शायद भूल गए मैडम, जिसे 2 घंटे के बाद दूसरा डोज देगा। क्या आप संजीदा हैं कंवर? क्या मतलब? आपको यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा? कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? मेरे ख्याल में तो एक फजूल कोशिश है। मैं इसे फजूल नहीं समझता। जो सबकी राय, रीटा हॉर्वे ने कहा। कंवर, तुम बहुत संजीदा हो गए हो। क्या तुम इन बूढ़ों से मुतासिर हो गए हो? लार्क एंजेलो ने कहा। हाँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अरे क्या हर्ज है, लेकिन फर्ज करो अगर वो इसे सेहतियाब करने में कामयाब हो जाए तो क्या इसके बाद हम इजहार ममनूनियत के तौर पर इन्हें अपना हमसफर बना लेंगे? ये फैसला मैं नहीं कर सकता, कंवर मेहताब अली ने कहा। ऐसा ना भी किया तो ये खुदगर्जी होगी, रीटा बोली। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खामखा अपने लिए एक मुश्किल नहीं खरीद सकते। मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ इस शख्स की सेहतयाबी से दिलचस्पी है। वो सेहतयाब हो गया तो क्या हम इसे अपना साथी बनाएंगे? रीटा हॉर्वे ने सवाल किया। मैडम, वो जिस कदर कमजोर हो गया है, इसके तहत वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसे किसी कीमत पर तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए कायनात के तमाम खजाने एक शख्स की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। ये एक जज्बाती फैसला है और मोहमजोई के उसूलों के खिलाफ है। आप सब लोग अगर मुझे खुद से अलग करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, कंवर मेहताब अली ने सर्द लहजे में कहा। अरे अरे, ये क्या है भाई? लार्क एंजेलो दरमियान में मुदाखलत करते हुए बोला। आप एक इंसान की जिंदगी के लिए संजीदा नहीं? मुझे ताज्जुब है। नहीं कंवर, ऐसी कोई बात नहीं। हम इंतजार करेंगे, आओ चहलकदमी करते हैं, हदायतुल्लाह ने कहा। कंवर मेहताब अली दूसरे लैंड रोवर की तरफ चल पड़ा जिसमें फेरोज मौजूद था। वो वहां पहुंचा तो फेरोज को होश में देखकर शेषतर रह गया। फिर वो पुरमुसर्रत अंदाज में इसके पास पहुंच गया। कैसी तबीयत है फेरोज? अब शायद ठीक हूँ, लेकिन सर मैं आपको कहाँ से मिला? सब कुछ बता दूंगा, ये बताओ अब खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? यकीन करें बहुत बेहतर हालत में हूँ, वरना एक अजीब सी बुरानी कैफियत का शिकार था। ओह थैंक्स गॉड, इसका मतलब है कि जेम्स पेरे ग्रेट है।
कंवर पुरमसरत लहजे में बोला। फेरोज इसके अल्फाज का मतलब नहीं समझा। इसने कहा, खुर्शीद का क्या हाल है? खुर्शीद? कंवर मेहताब अली ने सवालिया अंदाज में पूछा। वही बचा था बस, बाकी तो। ओह, वो जो तुम्हारे साथ था, लेकिन जब हमने तुम्हें देखा तो वो मर चुका था। अफसोस। तो क्या वो आप ही लोग थे? इसका मतलब है इसने मेरी जिंदगी बचाई और खुद जिंदगी ना पा सका। तुम्हारे साथ क्या हुआ? वही जो आपके साथ हुआ। आप तजर्बेकार थे, अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। हम ना तजर्बेकारी का शिकार हो गए। स्याह आंधी अपने साथ दरख्तों के तने, पत्थर, यहाँ तक कि दरिंदे तक उड़ा लाई थी। हमने भी आपकी तकलीद की, लेकिन खुद को इसकी लपेट से ना बचा सके। मेरे साथी कुचल कर हलाक हो गए। आप यकीन करें, हमारी गाड़ी पिचक गई थी और कुदरत ने मुझे इस पिचकी हुई गाड़ी में महफूज रखा। सिर्फ खुर्शीद था जो मेरे साथ बाहर निकला। हम न जाने किस तरह आगे बढ़े और फिर जद मक्खियों का शिकार हो गए। मैं बुरी तरह जख्मी था, फिर भी इसने मेरा साथ दिया और इसके बाद हम निढाल हो गए। हमें मौत करीब नजर आ रही थी, हाथ पांव हिलाने के काबिल न रहे थे। इसने आप लोगों को देख लो न जाने किस तरह आग रोशन करके आपको मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन आप हमारी तरफ न आए और वो मर गया। सॉरी फेरोज, कंवर मेहताब अली ने अफसोस भरे लहजे में कहा। नहीं सर, मौत का तयन तो पहले ही कर लिया गया था, बच जाए तो मुनाफा की बात है। सुनो फेरोज, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। इनके सामने मुझसे नाशाई का इजहार न करना। तुम इन्हें कोई भी कहानी सुना सकते हो। ठीक है सर, लेकिन मेरा बचने के इम्कानात हैं, फेरोज ने कहा और कंवर मेहताब अली मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है तुम बच गए हो। कुदरत इसी तरह असबाब पैदा करती है। कंवर मेहताब अली ने जेम्स पैरे के बारे में इसे बताया। ओह, वो पुरस्कार बूढ़े, मैंने इनकी निशानदेही की थी, वो यहाँ आ गए। न सिर्फ आ गए बल्कि तुम्हारे लिए मसीहा भी साबित हुए। इसके बावजूद सर, मैं इनकी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। क्या बात है? मेहताब अली ने पूछा। मेरी जिंदगी बुरे लोगों के साथ गुजरी है सर। बहुत बुरे बुरे लोगों को देखा है मैंने। न जाने क्यों मुझे वो बहुत खतरनाक लगते हैं। वो खतरनाक हैं, मानता हूं, लेकिन हमारे लिए तो बेहतर साबित हुए हैं। इस ख्याल को दिल से निकाल दे सर। क्यों? वो हर तरह हमारा साथ चाहते हैं। आखिर वो वहां हमारी निगरानी क्यों कर रहे थे? उन्होंने हमसे मिल बैठने की कोशिश की थी। इनका कहना है कि वो सिर्फ हमारी मैयत चाहते हैं। खबरदार, लेकिन बराह करम इनकी तरफ से होशियार रहे, फेरोज ने कहा। इसी वक्त बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और कंवर ने फेरोज को आंख से इशारा किया और फिरोज ने आंखें बंद कर ली। आने वाला हिदायतुल्लाह था, जो लैंड रोवर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। क्या हाल है इसका कंवर? बेहतर कैफियत मालूम होती है, देखो बुखार भी अपना होने के बराबर है, मेहताब अली ने कहा और हिदायतुल्लाह ने फिरोज का हाथ पकड़कर देखा। और वाकई जबकि पहले ये बुखार में फूंक रहा था। मुझे यकीन है इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। वैसे रीटा हार्वे इस वक्त, और नहीं कंवर, बहरहाल वो औरत से नाकिसुल अकल बिला वजह तो नहीं कहा जाता। अब जानते हो क्या सूरत हाल है? क्या है? शर्मिंदा है, तुमसे माफी मांगने के लिए बेचैन है। ये हमारा हमवतन है। दूसरी बात यह है कि हम मोहमजो हैं, जो दौलत के लिए दीवाने नहीं हैं। मुश्किल हालात में अपने दुश्मनों के सीने गोले से छलनी करने में मुझे कोई याद नहीं, लेकिन एक मुश्किल में फंसे हुए इंसान के साथ खुद गर्जे मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं है, मेहताब अली ने कहा। मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में अगर वो तुमसे सॉरी कहे तो बात को नजरअंदाज कर देना। ठीक है, मैं भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसे साथ रखना जरूरी है। इसकी भी तो सुनो क्या कहता है। बेचारा जानवर तो हो। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, क्या इन लोगों के बारे में क्या कहना है, क्या करना है? जेम्स पैरे के बारे में कह रहे हो? हाँ, मैं भला इस बारे में क्या कह सकता हूँ। हकीकत यह है कि इनका मिशन मुतासिर कुन है, लेकिन हम अपने मकसद में किसी को शामिल नहीं कर सकते। मेरी भी यही राय है कि इनका शुक्रिया अदा किया जाए और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा जाए। हालांकि लॉर्ड कैंजलो कुछ और कहता है। वो क्या कहता है? उसका कहना है कि ये बेज़रर रेवड़ है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। इन्हें साथ लेने में ये फायदा है कि हम जंगलात की आफात से महफूज रहेंगे। वो 70 दिन का सफर करेंगे। क्या हमें इससे ज्यादा वक्त लग जाएगा? हिदायतुल्लाह हैरत से बोला। क्यों, आपने नहीं सोचा था? मैंने क्या, किसी ने नहीं सोचा था। 70 दिन यानी 2 माह और 10 दिन, ये तो बहुत होते हैं। हमारे सफर से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, इस शक्ल में हम इन्हें नीलकंठ तो नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, कमाल है, वाकई इतनी मोटी सी बात ज़हन में नहीं आई। आओ, यहाँ रुकना जरूरी तो नहीं है। क्या मुझे बुलाया गया है? हाँ, यही समझ लो। ठीक है, चलो, कंवर मेहताब अली ने कहा और हिदायतुल्लाह के साथ लैंड रोवर से नीचे उतर आया। तमाम लोग स्टूलों पर बैठे हुए थे और ये स्टूल खेमे के पास ले गए थे।
بوڑھوں کا خیمہ اسی طرح اندر سے بند تھا۔ ہدایت اللہ قمر مہتاب علی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، آپ لوگوں کا خیال تھا کہ قمر کے دل میں بال آ گیا ہے، میں نے تصدیق کر لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قمر کا موقف ہے کہ ایک بے بس انسان کی انسانی کی حیثیت سے مدد کی جائے۔ ہم لوگ مہمجو ہیں، درندے نہیں ہیں۔ سوری قمر، واقعی میں نے غلط بات کہی تھی، ریٹا ہاروے نے مسکرا کر معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پھر خیمے کا دروازہ کھلا اور جیمز پیرے دعا لے کر باہر نکل آیا۔ اب فیروز کو ہوش میں آنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، اس لیے اس بار اس نے دعا خود پی۔ جیمز پیرے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اب اسے تیسرے ڈوز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عظیم ہیں مسٹر پیرے، مائیکل باہر بولا، لیکن بہتر ہے آپ اسے آرام کے لیے ایک رات دے دیں، آج سفر شروع کرنا موزوں نہ ہوگا۔ سب جیمز پیرے کی ہدایت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد محفل جم گئی۔ بوڑھے بہت خوش مزاج اور لطیفہ گو تھے۔ جیمز پیرے نے اس کی طرف سے کوئی پیشکش نہ پا کر خود ہی اپنا موضوع چھیڑ دیا۔ ہمارے بارے میں آپ لوگ اپنے موقف میں کوئی لچک پاتے ہیں؟ انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس سلسلہ میں ہماری معذرت قبول کریں مسٹر پیرے۔ ہم جس مہم کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں اتنے غیر یقینی حالات ہیں کہ ہم بس سمجھ گیا، لیکن یقین کرو ہم کسی بھی طور پر تمہارے لیے ضرر رسانہ ہوتے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ ہاں، انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، سچ ہر شخص کو مجبور کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مجبوری تو مجبوری ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جیمز پیرے کو انکار کرتے ہوئے ایک عجیب سی خجالت اٹھانا پڑ رہی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اول تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہیں سنبھالنا الجھن کی بات ہی ہوتی، دوم یہ کہ ان کے لیے حالات بالکل ہی غیر تسلی بخش ہوتے اور کسی بھی اور کہیں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ وہ بوڑھوں کو سنبھالنے کے بجائے خود ہی مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ جیمز پیرے کے انداز میں افسردگی سی کیفیت تھی۔ پھر اس نے کہا، خیر اب تم لوگ اگر چاہو تو ہم سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، اصل میں ہمارے اپنے مشاغل ہیں۔ یہاں اس جگہ ہم لوگ تھوڑا سا قیام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ اہم جڑی بوٹیاں دریافت ہوئی ہیں جن پر ہم بند خیمے کے اندر ریسرچ کر رہے تھے، اور یہ ریسرچ ہمارے لیے بڑی منفعت بخش تھی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، کیمیا گری کے بارے میں تم لوگوں نے کون سے کیا جانتا ہے؟ اصل میں انسان کا اپنا نظریہ حیات ہے۔ کچھ لوگ دولت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں دولت کا تصور ہی دوسرا ہوتا ہے۔ کیمیا گری کے نسخے سنا ہے کہ بڑے بڑے سادھو اور سنیاسی نے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ تو پارس پتھر کی تلاش میں سرگردہ رہے، حالانکہ پارس کچھ نہیں ہوتا۔ سونا جسے تم سونا کہتے ہو، اگر اس کے بارے میں تمہیں مکمل فارمولہ معلوم ہو تو کسی بھی دھات کو سونے میں شکل میں تبدیل کر لینا مشکل کام نہیں ہوتا۔ باقی تو بس اجزاء کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے بہت عرصے پہلے کیمیا گری کے نسخے دریافت کر لیے تھے اور اس پر تجربہ بھی کر کے دیکھا تھا، لیکن ہمارا اصل مقصد سونا بنانا نہیں۔ سونا تو دنیا بھی بنا رہی ہے۔ لوگ چمکدار پتھروں کے لیے زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ ہم زندگیاں قربان نہیں کرنا چاہتے بلکہ زندگیاں بچانا چاہتے ہیں۔ ایرک، تم ذرا ہمارے معزز دوستوں کو سونے کے وہ ڈلے دکھاؤ جو ہم نے تیار کیے تھے۔ جیمز پیرے نے دوسرے آدمی کو مخاطب کیا۔ اس کے ان الفاظ نے ایک بار بھی ان لوگوں کو ڈاواڈول کر دیا تھا۔ یہ ایک اور لالچ تھا، ایک اور بات تھی جس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ بوڑھے در حقیقت آنکھوں کے راستے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ جس شخص کو ایرک کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا وہ اندر خیمے میں چلا گیا۔ پھر وہ 2 سنہری دھات کے ٹکڑے لے آیا جسے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دھات کے دونوں ٹکڑے اصل سونا تھا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اصل سونے کی شناخت رکھتے تھے۔ مائیکل بائر، لارک اینجلو، ریٹا ہاروے تو بالکل ریشہ ختمی ہو گئے، اور اب انہیں اس بات کا افسوس ہونے لگا کہ ان قیمتی بوڑھوں کو حتمی طور پر منع کرنے سے پہلے اگر ان کی اس صفت کا بھی اندازہ ہو جاتا تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، اور در حقیقت بوڑھوں نے انہیں عجیب مخمصے میں گرفتار کر دیا تھا۔ سر ہدایت اللہ، قمر مہتاب علی وغیرہ بھی اس سلسلے میں سوچ میں ڈوب گئے تھے، حالانکہ ان دونوں کے ذہنوں میں یہ لالچ نہیں تھا کہ بوڑھوں سے کیمیا گری کا نسخہ دریافت کیا جائے، لیکن بہرحال یہ کوئی دلچسپ بات تھی، اور اتنے قیمتی لوگوں کو اس طرح نظر انداز کر دینا انہیں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سونے کو پرکھا گیا اور اس کے بعد بوڑھوں کو واپس کر دیا گیا۔ تب جیمز پیرے نے ہنس کر کہا، معمولی سی بات یہ ہے، یہ بھی معمولی سی ہے۔ ارے میں تمہیں ایسے ایسے نسخے بتا سکتا ہوں جن کی اگر دنیا میں تشہیر ہو جائے تو یہ دنیا نہ جانے کیا کر ڈالے۔ احمق لوگوں، تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا جس کا خون زرد بخار کے ذریعے پانی کی شکل میں تبدیل ہو رہا تھا۔
تم جانتے ہو بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے؟ خون میں سرخ ذرات کا بننا بند ہو جانا اور سفید ذرات کی زیادتی انسان میں اس کمی سے موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ زرد بخار یلو ڈوگس کے حملے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ خون کے سرخ ذرات تیزی سے مرنے لگتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے اندر اندر انسان کے بدن کا سارا خون پانی ہو جاتا ہے۔ میری بنائی ہوئی دوا کے چند قطروں نے تمہارے اس مریض کو درست کر دیا۔ گویا میں اس کے اندر RBCs پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ذرا غور کرو، اگر دنیا میں یہ نسخہ عام کر دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ ہم تو انسانیت کے بقا کے لیے سرگردہ ہیں، ہمیں بقیہ چیزوں سے کیا سروکار۔ وہ سب ندامت سے سر جھکائے بیٹھے تھے، ہر شخص کی سوچ الگ تھی۔ پھر جیمز پیرے نے کہا، ٹام، دوستوں کو ایک بار پھر آب حیات پلاؤ، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس کے بعد ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں خدا حافظ کہیں۔ ٹام اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مزید قہوے کے مگ انہیں پیش کر دیے اور وہ سب خاموشی کے بعد سپ لینے لگے۔ جیمز پیرے نے کہا، کبھی کبھی ہم اپنے موقف کو اس قدر سخت بنا لیتے ہیں کہ ہمیں بعد میں افسردگی ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کھو بیٹھے ہیں، جیسے تم لوگ۔ پیرے نے سب پر نگاہ ڈالی، وہ اونگ رہے تھے، ان کی گردنیں سینوں پر ڈھلکی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر ریٹا ہاروے سٹول سے نیچے گر پڑی۔ سٹول سے دوسرا گرنے والا مائیکل بائر تھا، پھر شمسا اور سردار خان۔ شمسا زمین پر گری تو ننھی گل سیم کو رونے لگی۔ جیمز پیرے نے کہا، یہ بچی سب سے ذہین ہے، گڈ، یہ ہے خطرناک مہمجو۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور اوندے پڑے ہوئے لوگوں کو حقارت سے دیکھنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، مہمجوؤں کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔